بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہودی طوائف تھی فلسطین میں ایک مسجد کے باہر کھڑی ہو کر نمازیوں کو ورگلاتی۔ ایک روز میری نظر مسجد کے امام پر پڑی۔ میرا دل اس پر آ گیا۔ روز امام کو بیہودہ اشارے کرتی لیکن وہ آنکھ تک اٹھا کر نہ دیکھتا۔ اب میرے صبر نے جواب دے دیا۔ ایک دن آدھی رات کو کپڑے اتار کر میں مسجد چلی گئی۔ امام صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ جو ہی اس نے مجھ پر نظر ڈالی تو میں روز ہی ادھر مسجد کے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی۔ یہاں کے لوگوں کو ورگلانا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ یہاں پر لوگ نماز کے لیے آتے تھے لیکن میں انہیں اپنے بیہودہ لباس اور جسم کی اداؤں کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی، اور کچھ لوگ تو ہو بھی جاتے، لیکن جس کی طرف میں مائل تھی، جسے میں چاہتی تھی، وہ تو میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ میں روز اپنے حسن کو کیل کانٹوں سے لیس کر کے یہاں آ کر کھڑی ہو جاتی۔ مجھے یقین تھا ایک دن وہ ضرور میری طرف متوجہ ہوگا اور میں اسے اپنا لوں گی، لیکن اس انسان نے تو شاید قسم کھائی ہوئی تھی کہ وہ مجھے دیکھے گا بھی نہیں۔ میرے اندر یہ بات بے چینی پیدا کر رہی تھی اور مجھے اس کی یہ بے رخی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے بھی اس طرح چاہے جیسے میں اسے چاہتی ہوں۔ میں ایک یہودی طوائف ہوں۔ میرا نام الزبتھ ہے۔ میں نے بچپن میں جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ تو بہت اچھا تھا۔ یہاں پر میرا ایک چھوٹا سا گھر تھا اور میں اس گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، لیکن پھر کچھ شرپسند عناصر کی وجہ سے میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی بے رحم گولیوں نے انہیں بھون ڈالا۔ میں نے اپنے سامنے اپنے ماں باپ کے جسم کو ٹھنڈا ہوتے دیکھا تو جیسے اپنے حواس ہی کھو بیٹھی۔ اس وقت میری عمر صرف 4 سال کی تھی۔ اب میں کتنی دیر اسی طرح گمسم رہی۔ کافی دیر تک میرا علاج معالجہ چلتا رہا اور پھر مجھے ایک یتیم خانے میں بھیج دیا گیا۔ وہاں پر میں دیگر بچوں کے ساتھ پلنے بڑھنے لگی، لیکن مجھے یتیم خانے کا ماحول بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہاں پر یتیم خانے میں بچوں کو یوں تو اچھی خوراک اور اچھا لباس دیا جاتا تھا، لیکن پھر یہاں پر اکثر لڑکیاں بلوغت کی عمر تک پہنچنے کے بعد پراسرار طور پر غائب کر دی جاتی رہیں، اور مجھے بہت خوف آتا تھا۔ آدھی رات کو لڑکیوں کو اٹھا کر کہیں بھیج دیا جاتا تھا اور اس کے بعد ان کا کچھ معلوم نہیں پڑتا تھا کہ وہ کدھر گئی ہیں۔ ایسے ہی ایک دن جب میں 12 سال کی ہو چکی تھی، مجھے بھی آدھی رات کو اٹھایا گیا اور اپنے سامنے میں اپنی وارڈن کو دیکھ کر حیران پریشان رہ گئی۔ اس نے مجھے اشارے سے باہر آنے کے لیے کہا۔ میں ڈرتی کانپتی اس کے پیچھے پیچھے چلتی باہر کی طرف آ گئی۔ وہاں پر ایک گاڑی کھڑی تھی اور اس میں پہلے ہی 3-4 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے بھی اس گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی میری ٹانگ پر زور سے لگی کہ میں بے ساختہ چیخ اٹھی۔ اس نے غصے سے مجھے ڈانٹا اور کہا، چیخو مت اور جاؤ یہاں سے، تمہیں اچھی جگہ پر لے جایا جا رہا ہے۔ میں اس اچھی جگہ کی تفصیل تو نہیں جانتی تھی، لیکن اپنی آنکھوں میں اچھی جگہ کے خواب سجائے میں بھی گاڑی میں آن بیٹھی۔ میں یتیم خانے کی عمارت کو حیرت اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میری زندگی کا ایک بڑا حصہ یہاں پر گزرا تھا اور اب میں اس طرح چوروں کی طرح رات کے اس پہر یہاں سے جا رہی تھی۔ گاڑی یتیم خانے کی حدود سے باہر نکل گئی اور سڑک پر دوڑنے لگی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ان مناظر کو دیکھا تھا۔ ارد گرد بھاگتے دوڑتے مناظر مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ رات کے اس پہر روشنیاں ہی روشنیاں تھیں جنہوں نے انہی عمارتوں کو خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ میں وہ سب دیکھتی کھڑکی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد ڈرائیور نے گاڑی ایک خوبصورت گھر کے آگے جا کر روکی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا گھر دیکھا تھا۔ جیسے وہ گاڑی رکی تو میں آنکھوں میں حیرت بسائے اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بہت ہی عالی شان محل نما گھر تھا۔ میرے ساتھ جو باقی لڑکیاں تھیں
وہ بھی بڑی حیرت اور شوق سے اس گھر کو دیکھ رہی تھیں۔ ہمیں اس ڈرائیور نے آگے بڑھنے کے لیے کہا تو ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ میں ہر چیز کو غور سے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو وہاں پر سامنے ہی ایک بڑی عمر کی عورت نے میرا استقبال کیا۔ وہ اس وقت کافی مختصر اور شوخ لباس پہن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر زیور تھا اور چہرہ میک اپ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اس وقت بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے کراہت سی محسوس ہوئی۔ ڈرائیور اور وہ کچھ بات چیت کرنے لگے اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ چلا گیا۔ اس عورت نے اشارے سے ہمیں ایک کمرے کی طرف جانے کا کہا تو میں اور باقی لڑکیاں اس طرف چلے گئے۔ یہ کمرہ یتیم خانے والے کمرے سے بہت مختلف تھا۔ یہاں پر بہت خوبصورت اور صاف ستھرا بیڈ لگا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ڈریسنگ ٹیبل اور کچھ دوسری چیزیں بھی تھیں۔ الماریوں میں کپڑے لٹکے ہوئے تھے اور وہ سب کے سب ہماری عمر کی لڑکیوں کے سائز کے تھے۔ میں حیرت سے ایک ایک چیز کو دیکھتی بیڈ پر آ گئی اور ایک طرف لیٹ گئی۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور ہمیں یہاں پر کیوں لایا گیا ہے۔ شاید صبح پتہ چلے گا۔ یہی سوچ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی میری آنکھ لگ گئی تھی۔ اگلے دن میں جب سو کر اٹھی تو تب ایک لڑکی ہمیں بلانے کے لیے آ چکی تھی۔ وہ ہمیں ناشتے کی میز پر لے آئی۔ وہاں پر وہی رات والی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کا لباس پھر بھی بہتر تھا۔ اس نے ہمیں کرسیوں پر بیٹھنے کا کہا اور ناشتہ کرنے کا کہا۔ میں اور میرے ساتھ باقی سب لڑکیاں وہیں پر بیٹھ گئیں اور ایک ایک کر کے ناشتے کے لوازمات کرنے لگے۔ میں خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ رات والی عورت کہنے لگی، اب تم لوگوں کو یہیں پر رہنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم لوگ جتنی جلدی یہاں کے رواج سمجھ لو اتنا ہی اچھا ہے۔ آج سے تم لوگ مہمانوں کے آگے مشروب پیش کیا کرو گی۔ شام کے وقت سج بن کر بیٹھ جانا۔ یہاں پر سب کچھ ہے سجنے سنورنے کے لیے۔ تم لوگوں کو سب کچھ ملے گا۔ تم لوگوں کے کمرے میں جو الماری ہے وہاں پر ہر طرح کے لباس ہیں۔ اپنی مرضی سے لباس کا انتخاب کر کے شام کو مینا سے تیار ہو جانا۔ اس عورت نے تفصیل سے کہا تو میں الجھ گئی کہ آخر شام کو تیار ہونے کا کیا مطلب ہے، اور میں نے اس سے یہ پوچھ بھی لیا تو وہ معنی خیزی سے مسکرا دی اور پھر کہنے لگی، بہت جلد تمہیں اس کا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ ابھی تو جو کہا ہے وہی کرو۔ میں چپ ہو گئی اور اس کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہی لڑکی کمرے میں آ گئی جس کے لیے رات والی عورت نے کہا تھا کہ وہ تمہیں تیار کرے گی۔ اس نے آ کر میری بھویں تراشنی شروع کر دی، ویکس کرنی شروع کر دی اور اس کے علاوہ جو ضروری کام تھے اس نے سارے کیے۔ یہ سارا عمل بہت تکلیف دہ تھا۔ اور پھر اس نے کہا کہ اب تم لوگ نہا دھو لو، اس کے بعد میں تم لوگوں کا میک اپ کروں گی۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروائے تھے اور جب ہو گئے تھے تو بہت ہی عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نہانے کے لیے چلی گئی۔ اتنی دیر میں وہ باقی لڑکیوں کے میک اپ کرنے لگی۔ میں جب باہر آئی تو اس نے میرے بال خشک کر کے ان کا ایک جدید طرح کا ہیئر سٹائل بنا دیا اور اس کے بعد میرا بڑا خوبصورت میک اپ کیا۔ میں آئینے میں خود کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور پھر ایک شوخ لباس میری طرف بڑھا دیا اور کہا، اسے پہن لو۔ اگرچہ وہ لباس مختصر تھا لیکن مجبوراً باقی عورتوں کی طرح مجھے وہ پہننا ہی تھا۔ اس لیے میں باتھ روم جا کر لباس تبدیل کر آئی، لیکن مجھے وہ بہت ہی عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں کبھی اسے ٹانگوں سے کھینچتی تو کبھی بازو سے کھینچ کر لمبا کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ لباس تو اتنا ہی رہا ہے جتنا اس نے ہونا تھا۔ اس کے بعد وہ لڑکی ہمیں لے کر ایک ایسے ہال کمرے میں چلی آئی جہاں پر ایک طرف موسیقی کا کوئی سامان تھا اور ایک طرف مشروب رکھے ہوئے تھے۔ یہ غیر ملکی مشروب تھے جو نشہ آور تھے۔ لڑکی ہمیں ان مشروب کے بارے میں
بتانے لگی اور مختلف گلاسوں کے بارے میں بتانے لگی کہ کس گلاس میں کس مشروب کو پیش کرنا ہے۔ میں غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ مجھے اس لڑکی کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن یہاں رہنے کے لیے مجبوراً مجھے یہ کام کرنا ہی تھا۔ اس لیے میں نے ان گلاسوں میں مشروب انڈیلا اور آنے والے مہمانوں کو پیش کرنے لگی۔ یہ مہمان بہت ہی عجیب نوعیت کے تھے، سارے کے سارے مرد تھے اور ان کے ہاتھوں میں پھول تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے نوٹوں کی گڈیاں پکڑی ہوئی تھیں۔ وہ سب کے سب وہاں آ کر ایک قطار میں بیٹھ گئے۔ میں باری باری ان کے آگے ٹرے لے کر جانے لگی۔ جس کو جو مشروب چاہیے تھا وہ اٹھا لیتا، لیکن ان مردوں کی نظریں تو بہت ہی عجیب سی تھیں، بہت گندی نظریں تھیں۔ مجھے وہ نظریں اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ میں اپنے آپ میں سمیٹی جا رہی تھی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا، اور تبھی اسی رات ہی مجھ پر انکشاف ہوا کہ یہ ایک قہوہ خانہ تھا، جدید دور کا، جدید طرز کا بنایا گیا قہوہ خانہ۔ یہاں پر مرد اپنی ہوس بجھانے کے لیے آتے تھے۔ یہاں پر عورتوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، اور انہیں جو عورت پسند آتی وہ اسے اس کی مرضی کی قیمت دے کر ایک رات کے لیے خرید لیتے۔ مجھے یتیم خانے والوں نے یہاں پر بیچ دیا تھا، اور اب میرا مستقل ٹھکانہ یہیں پر تھا۔ حالانکہ میں نے اس صورتحال سے نکلنے کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے، میں نے بہت احتجاج کیا، لیکن مجھے انہوں نے مارا پیٹا اور زبردستی یہاں پر روکے رکھا۔ میں پہلے تو کچھ عرصہ صرف مہمانوں کو مشروب ہی پیش کرتی رہی، اور پھر کبھی کبھار کسی نہ کسی مہمان کا دل بہلانے کے لیے اس کے پاس بیٹھ جاتی۔ پھر جب میں 16 سال کی ہوئی تو اس کے قہوہ خانے کی انچارج نے مجھے باقاعدہ طور پر دھندے پر اتار دیا، اور جس رات میں نے پہلی بار دھندے پر اترنا تھا وہ باقاعدہ طور پر اس رات میری بولی لگائی گئی تھی، اور جس نے سب سے زیادہ بولی دی تھی اسے ہی میرا ساتھ نصیب ہونا تھا۔ قہوہ خانے کی ناظمہ کو اس طرح کے کام بہت آتے تھے۔ یوں اب میں باقاعدہ طور پر اس دھندے میں شامل ہو گئی تھی۔ میرا کمرہ بھی الگ کر دیا گیا تھا، اور مجھے بڑا شاہانہ پروٹوکول دیا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اسی رنگ میں رنگ دی گئی، اور اب قہوہ خانے کی انچارج کو میرے اوپر بہت اعتماد تھا۔ وہ مجھے اکثر باہر شاپنگ کے لیے بھی جانے دے دیتی تھی، اور اکثر میری ہتھیلی پر پیسے بھی رکھتی تھی، کیونکہ میرے اوپر بہت سارے لوگ بہت مہربان تھے اور پیسہ لٹانے میں ذرا بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ انہی دنوں میں جب ایک بار بازار گئی تو میں نے وہاں پر ایک مسجد دیکھی۔ میں نے چونکہ اس وقت مختصر سا لباس پہنا ہوا تھا تو میں مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے آتے جاتے لوگ میرے جسم سے اپنی آنکھیں سینکنے لگے، اور مجھے یہ سب بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ میں کافی دیر وہیں پر کھڑی رہی اور پھر واپس اپنے قہوہ خانے پر لوٹ آئی، لیکن آج میں نے جو مسجد کے باہر کیا اس سے مجھے بڑی دلی تسکین ملی، اور مجھے یہ سب کر کے بہت اچھا لگا۔ اس کے کچھ عرصے بعد پھر جب میں دوبارہ بازار گئی، میں نے پھر وہی عمل دوبارہ دہرایا۔ میں آج بھی مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو گئی اور آتے جاتے لوگوں کو ورغلانے لگی۔ وہ سب میری ادائیں اور جسم کے جلوے دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو تسکین پہنچا رہے تھے۔ کچھ نے تو آ کر میرے پاس مجھے چھونا بھی چاہا، لیکن اس کی اجازت میں نے انہیں نہیں دی، کیونکہ جب تک پیسے ہاتھ پر نہیں رکھے جائیں گے تب تک کوئی چھو نہیں سکتا۔ لوگ میرے بے باک انداز کو دیکھ رہے تھے اور مسجد میں آ جا رہے تھے۔ میرے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ اسی دوران میری نظر مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک خوبصورت اور خوش شکل نوجوان پر پڑی۔ وہ نوجوان نظریں نیچی کیے ہوئے اپنے کام میں مصروف تھا، اور مجھے اس سے اس طرح دیکھ کر بہت عجیب لگا۔ جہاں پر سب لوگ میرے جسم سے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہے تھے، وہاں پہ وہ میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے بڑے بیہودہ انداز میں مخاطب کر کے بلانا چاہا، لیکن اس نے میری طرف
نگاہ بھی نہ اٹھا کر دیکھا، بلکہ بددستور اپنے کام میں مصروف رہا۔ مجھے اپنی بہت توہین محسوس ہوئی اور ایسا لگنے لگا جیسے وہ مجھے نظر انداز کر کے میرے منہ پر تھپڑ مار رہا ہے۔ میں اپنے آپ میں سلگتی ہوئی واپس گھر پر آ گئی۔ آج میرا کچھ بھی کرنے کا موڈ نہیں تھا، کیونکہ اس آدمی نے میرا موڈ خراب کر دیا تھا۔ اسی لیے میں نے انچارج سے کہہ دیا کہ آج میرے کمرے میں کسی کو نہ بھیجے، لیکن اسے تو جیسے ہول ہی پڑ گئے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک رات کا اتنا نقصان ہو جائے گا، اس لیے ایسا فیصلہ نہیں کرنا جس سے نقصان ہو۔ میں دل ہی دل میں تل ملا کر رہ گئی اور انچارج نے اپنی ہی مرضی کی اور کمرے کے اندر ایک امیر بھوکے مرد کو بھیج دیا۔ چونکہ میرا موڈ اچھا نہیں تھا، اس لیے میں اسے بھی اچھا وقت نہیں دے پائی، لیکن اس نے کوئی گلہ نہیں کیا اور مطلوبہ قیمت میرے بستر پر رکھ کر چلا گیا۔ میں اس نوجوان کی وجہ سے بہت زیادہ تلملا رہی تھی، اسی لیے اگلے ہی دن میں دوبارہ پھر پہلے سے مختصر لباس پہن کر مسجد کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ آج تو میں اسے ورگلا کر ہی رہوں گی اور اپنا جسم کا جلوہ اسے دکھا کر ہی رہوں گی، لیکن میرے لاکھ بلانے پر بھی اس نے میری طرف نگاہ نہیں اٹھائی، جبکہ باقی لوگ مسجد میں بیٹھ کر بھی بڑے شوق سے اپنی نظریں میرے جسم کے آر پار کر رہے تھے۔ میں اس شخص کی مستقل مزاجی پر حیران ہو رہی تھی، لیکن اب میری اور بھی ضد بن چکی تھی کہ میں اسے کسی نہ کسی طریقے سے ورگلا کر ہی رہوں گی۔ اس لیے میں کچھ دن روز ہی وہاں پر چلی جاتی، دروازے کے باہر کھڑی ہوتی، اپنے جسم کو طرح طرح کی خوشبوؤں سے مہکاتی، اپنے لباس سے بہترین لباس منتخب کرتی جو میرے جسم کو واضح بھی کرتا اور چھپاتا بھی نہیں۔ میں طرح طرح کے ہیئر سٹائل بنا کر مختلف طرح کے میک اپ کر کے جاتی، ہر بار میں مختلف ادا سے وہاں پر کھڑی ہوتی، لیکن مجال ہے کہ اس نوجوان نے میری طرف ایک نگاہ بھی کر کے دیکھا ہو۔ مجھے بہت تلملاہٹ ہو رہی تھی اور میں کسی بھی طریقے سے اس نوجوان کو زیر بار کرنا چاہتی تھی۔ میں نے وہاں پر موجود لوگوں سے اس کے بارے میں معلومات لیں تو پتہ چلا کہ وہ وہاں کا امام مسجد ہے اور کچھ عرصہ پہلے ہی یہاں پر تعینات ہوا ہے۔ اپنی ایک بوڑھی ماں کے ساتھ اسی شہر کے کونے میں رہتا ہے اور مسجد کی طرف سے اسے جو وظیفہ ملتا ہے وہ اسی میں اپنی گزر بسر کرتا ہے۔ میں چونکہ ویسے ہی یہودی تھی اور مجھے اس طرح نمازیوں کو بہکانا اور انہیں اپنی اداؤں کے جال میں پھنسانا اچھا لگتا تھا، اس لیے میرے نزدیک وہ کوئی بھی ہوتا، مجھے تو بس اسے کسی طریقے سے اپنے حسن کے جال میں پھنسانا تھا۔ لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لڑکا بہت مستقل مزاج اور اپنے ایمان کا پکا تھا۔ اس لڑکے کی وجہ سے میرا اپنا کام بھی خراب ہو رہا تھا۔ میں اپنے گاہکوں کے اوپر پوری طرح سے توجہ نہیں دے پا رہی تھی، کیونکہ میں اس لڑکے کی ضد میں آ چکی تھی اور مجھے اس لڑکے کو زیر بار کرنا تھا۔ اسی وجہ سے میں اسے بہکانا اور انہیں اپنی اداؤں کے جال میں پھنسانا اچھا لگتا تھا۔ اس لیے میرے نزدیک وہ کوئی بھی ہوتا، مجھے تو بس اسے کسی طریقے سے اپنے حسن کے جال میں پھنسانا تھا، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لڑکا بہت مستقل مزاج اور اپنے ایمان کا پکا تھا۔ اس لڑکے کی وجہ سے میرا اپنا کام بھی خراب ہو رہا تھا۔ میں اپنے گاہکوں کے اوپر پوری طرح سے توجہ نہیں دے پا رہی تھی، کیونکہ میں اس لڑکے کی ضد میں آ چکی تھی اور مجھے اس لڑکے کو زیر بار کرنا تھا۔ اسی وجہ سے میں اس کے بارے میں سوچتی رہتی اور اپنے گاہکوں کو پہلے کی طرح توجہ اور محبت نہ دے پاتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انچارج کے پاس میری کچھ شکایتیں گئیں، کیونکہ گاہک تو پوری قیمت ادا کر رہے تھے اور اگر انہیں مناسب وقت نہ ملتا تو ان کے یہاں آنے کا کیا فائدہ۔ انچارج کو یہ سب شکایت ملی تو اس کا ماتھا ٹھنکا اور اس نے مجھے ایک رات بلا لیا اور پوچھنے لگی، الزبتھ، تمہیں یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ تم اچھی بھلی کام کرتی کرتی کیوں پٹری سے اتر گئی ہو؟
کیا معاملہ ہے مجھے بتاؤ، اگر پیسوں کی پریشانی ہے یا کچھ خریدنا ہے تو بولو، لیکن گھر آئی روزی کو اس طرح لات مت مارو۔ تمہاری بہت ساری شکایتیں مجھے ملی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ تم اس طرح کی ہوگی، اور تم خود بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ انچارج نے مجھ سے پوچھا تو میں سر جھکا کر اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ میں اسے اس سچ کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی کہ میں ایک امام مسجد کی ضد میں اتنی آگے بڑھ گئی ہوں کہ اپنے کام سے ہی پہلوتی کرنے لگی ہوں۔ میں نے انچارج کو اس بات کی تسلی دی کہ میں آئندہ ایسے نہیں کروں گی اور انہیں میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ انچارج نے سر ہلا دیا اور کہنے لگی کہ اب شکایت ملنی بھی نہیں چاہیے، ورنہ دھندا چوپٹ ہو کر رہ جائے گا اور تمہارے لیے یہاں پر پھر کوئی نہیں آئے گا۔ میں اس کی اس بات کا مطلب سمجھتی تھی، حالانکہ ابھی مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ابھی تو میرے حواسوں پر وہ امام مسجد سوار تھا، اس لیے میں چپ چاپ اٹھ کر آ گئی۔ مجھے معلوم تھا کوٹھے پر جتنی زیادہ پذیرائی گاہکوں کو دی جائے گی وہ اتنے ہی شوق سے چلے آتے ہیں، لیکن اگر انہیں یہاں پر ویسا ماحول نہیں ملے گا جیسا وہ چاہتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آتے۔ میں اب ایسے منصوبوں پر غور کرنے لگی جس کی بدولت میں اس امام مسجد کو اپنی طرف متوجہ کر پاتی، لیکن مجھے کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میری اداؤں کے جال میں تو وہ پھنس ہی نہیں رہا تھا اور میرے بلانے پر بھی وہ متوجہ نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر بہت دن سوچنے کے بعد وہ مجھے ایک منصوبہ سمجھ میں آ گیا اور میری آنکھیں چمکنے لگیں۔ میں نے اسی پر عمل کرنے کا سوچا اور میں اگلے ہی دن آدھی رات کے وقت بے لباس ہو کر مسجد میں چلی گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ وہ مجھے اس طرح دیکھ کر وہ امام مسجد ایک بار تو ضرور میری طرف بڑھے گا، مجھے چھوئے گا اور پھر میں اسے دھتکاروں گی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے مجھے اس طرح سے دیکھا اور ایک دم وہاں سے استغفار کہتا ہوا بھاگ گیا۔ میں حیرت کا مجسمہ بن کر مسجد میں کھڑی رہ گئی۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہوئی۔ اپنا آپ مجھے کبھی اتنا گھرا ہوا نہیں لگا جتنا آج لگا تھا۔ وہ شخص وہاں سے کیا بھاگ گیا، میرا تو چین اور سکون ہی لٹ گیا۔ نہ جانے کس طرح میں واپس اپنے گھر آ گئی اور آ کر کمرے میں بند ہو گئی، تو پھر اپنے کمرے میں بند ہونے کے بعد پچھتاوے نے جیسے میرے دل کا راستہ دیکھ لیا۔ میں اس شخص کی پارسائی کی قائل ہو گئی۔ اس شخص کی شرافت اور اعلیٰ کردار نے مجھے بے مول خرید لیا۔ مجھے لگا کہ زمین پر میرے جیسا ذلیل اور گھٹیا شخص کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اس شخص کے نیک کردار کی وجہ سے اس کے دین کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ کام ابھی میں چھپ چھپ کر کر رہی تھی، لیکن نہ جانے کس طرح انچارج کو اس کی خبر ہو گئی، اور اس رات اس نے مجھے بہت مارا اور مجھے طرح طرح کی دھمکیاں دے کر کہا کہ اگر تم نے اب اپنے دھندے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تمہیں مار کر ایسی جگہ پھینک دوں گی جہاں پر کبھی تمہیں پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ میں اس کی مار کھاتی رہی اور چپ چاپ بے بسی سے نیچے پڑی رہی۔ مجھے پتا تھا اب یہی میری قسمت ہے، میں اب دوبارہ اس راستے پر نہیں چل سکتی تھی، کیونکہ اس رات میں نے ایک نیا جنم لیا تھا اور اس جنم میں یہ زندگی نہیں چاہتی تھی۔ میں جیسے جیسے امام مسجد کے دین کا مطالعہ کر رہی تھی، میرے دل کی حالت بدلتی جا رہی تھی اور مجھے اس کا دین اچھا لگنے لگا تھا۔ میں اسی وجہ سے اس کی نیک سیرت اور اعلیٰ کردار کی قائل ہو گئی تھی۔ انچارج نے جب میرا اس طرح کا رویہ دیکھا، اس نے مجھے دھمکایا اور پھر بہت سمجھایا، لیکن میرا دل اب اس دھندے کی طرف راغب نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے میں نے اسے صاف صاف منع کر دیا اور کہا کہ تم مجھے مارنا چاہتی ہو تو مار لو، لیکن میں اب یہ کام نہیں کروں گی۔ میں نے جتنا کام کرنا تھا کر لیا، اب میرا دل نہیں مانتا اور میں دوبارہ اس راہ پر نہیں چل سکتی۔ میرے دو ٹوک انداز کو اس نے محسوس کر لیا تھا۔
میرے اندر کا باغی پن اب چہرے پر آ گیا تھا اور انچارج کو بھی سمجھ لگ گئی تھی کہ اسی لیے وہ چند لمحے کھڑی مجھے دیکھتی رہی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن مجھے ایک لفافہ ملا۔ یہ لفافہ انچارج کی طرف سے تھا۔ اس میں کچھ رقم تھی۔ انچارج کی طرف سے پیغام تھا کہ اگر تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو یہ رقم لو اور آج کے آج یہاں سے چلی جاؤ اور دوبارہ کبھی یہاں پر مت آنا، لیکن اگر تم یہاں پر رہنا چاہتی ہو تو پھر تمہیں اسی طرح رہنا ہوگا جیسے پہلے رہتی آئی ہو۔ میں نے رقم کا لفافہ ہاتھ میں پکڑا اور کچھ لمحے سوچا اور پھر چپ چاپ وہاں سے نکل آئی۔ اس رقم کے لفافے کو میں وہیں پر رکھ آئی تھی۔ مجھے وہ نہیں چاہیے تھا۔ میں وہاں سے نکل تو آئی تھی لیکن مجھے اب پتہ نہیں تھا کہ میں کس طرف جاؤں گی، اور پھر اچانک مجھے عورتوں کے بنائے گئے فلاحی ادارے کا خیال آیا۔ میں اسی طرف چل پڑی۔ ہم اکثر یہاں پر فنڈ وغیرہ بھیجتے ہوتے تھے، اس لیے مجھے اس فلاحی ادارے کا پتہ تھا۔ وہاں پر آ کر میں نے اپنی رجسٹریشن کروائی اور وہاں پر رہنے لگی۔ میں اب اس امام مسجد کے دین کا مطالعہ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اسے ڈھونڈ بھی رہی تھی، لیکن مجھے کہیں پر وہ نہیں ملا۔ میرے جاننے میں آیا تھا کہ وہ اس گھر کو بھی چھوڑ گیا ہے جہاں وہ پہلے رہتا تھا۔ مجھے خود پہ شرمندگی ہوتی تھی کہ میں نے اسے اتنا تنگ کیا کہ اسے اپنا گھر تک چھوڑنا پڑ گیا۔ میں نے اب اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب پورے دل اور رضامندی کے ساتھ میں اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے لگی تھی۔ اس فلاحی ادارے میں رہتے ہوئے مجھے 1 سال ہونے والا تھا اور یہاں کے لوگ میری شرافت اور پردے داری کے گواہ تھے۔ میں نے کوئی نماز قضا نہیں کی تھی۔ اپنی پچھلی زندگی کے جتنے بھی گناہ کیے تھے میں ان سب پر روز رو رو کر معافی مانگتی، اور مجھے یقین تھا کہ میرا رب اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ ایک دن مجھے ضرور معاف کر دے گا۔ لیکن دل میں اب بھی اس امام مسجد کی خلش تھی۔ میں اب بھی اندر ہی اندر اسے چاہتی تھی، جس کی وجہ سے میں یہاں پر آن پہنچی تھی۔ انہی دنوں میں میری انچارج نے مجھے ایک رشتے کے بارے میں بتایا۔ اس کا کہنا تھا کہ لڑکا حافظ قرآن ہے اور دین دنیا کی تعلیم سے آراستہ ہے، اپنی ماں کا واحد سہارا ہے، اور اس کی ماں کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ لڑکی نیک اور پرہیزگار ہو، اس کے علاوہ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہو۔ میں نے تو تمہارا نام دیا ہے کیونکہ یہاں پر تمہارے علاوہ اور کوئی ایسی لڑکی نہیں جو اسلام کے مطابق شرعی پردہ کرتی ہو اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہو، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دو، یہ تمہارے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ اپنے انچارج کی بات سن کر میں سوچ میں مبتلا ہو گئی اور میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں سوچ کر جواب دوں گی۔ 2 دن بعد میں نے اس رشتے کے بارے میں سوچا۔ مجھے یہ تو پتہ تھا کہ وہ حافظ قرآن تو نہیں ملے گا۔ میں نے آخری بار اس امام مسجد کے بارے میں سوچا اور پھر اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ میری طرف سے صرف انچارج اور یہاں کے ادارے کے کچھ خواتین نے ہی شرکت کی تھی، جبکہ اس لڑکے کے طرف سے بھی چند لوگ ہی سادگی سے نکاح کرنے کے لیے آئے اور میں رخصت ہو کر اس لڑکے کے گھر آ گئی۔ میں اس کو جانتی تک نہیں تھی۔ میرے دل میں ایک بار اس امام مسجد کا خیال آیا، لیکن میں نے اسے جھٹک دیا اور کہا کہ اب مجھے کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ مجھے ایمانداری کے ساتھ اس آدمی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ میں اپنی سیج پر بیٹھی یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ اتنے میں میرا دلہا اندر آ گیا۔ میں نے چونکہ گھونگھٹ نکال رکھا تھا اس لیے دیکھ نہ پائی۔ اندر آ کر وہ میرے قریب بیٹھ گیا اور شائستگی سے مجھے سلام کر کے میرا گھونگھٹ اٹھایا، لیکن اس کے بعد اس کی آواز نہیں آئی۔ وہ حیرت کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو میں خود بھی حیران رہ گئی۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی امام مسجد تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ کر کہنے لگی، تم
وہ بھی اتنی ہی حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے بھی مجھے پہچان لیا۔ وہ کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جسے میری ماں نے منتخب کیا۔ وہ شاید تمہارے بارے میں جانتی نہیں، اس لیے اس نے تمہارا انتخاب کر لیا، لیکن میں نے اسے کہا کہ میں وہ سب کام چھوڑ چکی ہوں۔ جس رات تم مجھے بے لباس دیکھ کر وہاں سے بھاگے، اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی اور دوبارہ کبھی میں اس راہ پر نہیں چلی۔ میں اب مسلمان ہو چکی ہوں اور میری گزشتہ زندگی بالکل بدل چکی ہے۔ میری بات پر وہ حیرت سے میری کہانی سنتا رہا اور پھر کہنے لگا، شاید ہمارا ساتھ اسی طرح لکھا تھا، شاید ہم نے اسی طرح سے ہی ملنا تھا۔ میں تو خود اس دن وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ میں نے اپنا گھر بھی بدل لیا اور مسجد بھی بدل لی تھی، کیونکہ میں دوبارہ تمہارا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں گناہ کے راستے پر چل نکلوں۔ اس لیے میں نے اپنا راستہ ہی بدل لیا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے سب راستے تمہاری ہی طرف آتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب میری آگے والی زندگی بہت ہی پرسکون اور محبت بھری گزرے گی، جس میں پہلی زندگی کا تلخی کا کوئی نشان تک نہیں رہے گا۔